اس سے پیشتر میں نے تفصیلی اس پر گفتگو کی ہے. سورہ برات میں 3 صحابہ کا واقعہ ذکر کیا گیا سورہ برات میں. اب وہ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف آپ کو جو مضمون میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف اس واقعے سے جو اشارہ ملتا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ رسول اکرم علیہ السلام ایک غزوے میں تشریف لے گئے تھے اور سب کو دعوت دی تھی آقا علیہ السلام نے، اور ضروری تھا اس میں جانا، کیونکہ رومی لشکر جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، اسلام خطرے میں تھا. تو آقا علیہ السلام نے دعوت دی. غالباً تبوک کا موقع تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور صحابہ کرام نے. اور وہ کیا ہے، ایک انتہائی مشکل حالات تھے اس وقت. حالات اس لیے مشکل تھے کہ وہاں پر جو صحابہ کرام تھے، جو مسلمان تھے اللہ کے وسلم کے ساتھ، وہ 2 طرح کے مسلمان تھے. ایک تجارت کرنے والے تھے، بزنس کرنے والے تھے. ایک جو ہے کسان پیشہ تھے، یعنی کھیتی باڑی کرنے والے. انصار صحابہ جو تھے اکثر مدینے کے رہنے والے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. اور مہاجر جو مکے سے ہو کر کیا ہے مدینہ آئے تھے، ان میں اکثر تاجر تھے. حضرت صدیق اکبر تجارت کرتے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، حضرت عثمان غنی بڑے تاجر تھے. تو یہ 2 طرح کے صحابہ تھے. اور آپ کو معلوم ہے تجارت بھی جو ہے وہ زراعت ہی سے چلتی ہے. تجارت کا دار و مدار بھی کیا ہے، زراعتی ہے. اسی لیے ہر ملک میں زراعت کی اہمیت کو سب سے زیادہ اوپر رکھا جاتا ہے. ساری خوشحالی کا دار و مدار زراعت ہے. اور موسم ایسا تھا کہ ابھی اناج کی کٹائی کے دن شروع نہیں ہوئے تھے، اور یہ ایسا وقت رہتا ہے. آج کا دور تو پھر بھی کیا ہے، ایک طرح کی خوشحالی کا دور ہے، ورنہ آپ پرانے دور میں دیکھیں، آپ ماضی میں چلے جائیں تو یہ جو جن کے گھروں میں کھیتی باڑی کرنے کا معمول تھا، وہاں پر انتہائی مشکل وقت ان کے گھر میں اس وقت ہوتا جب فصل آنے والی ہوتی. بالکل جو تھا اناج ختم ہو گیا ہوتا، پیسے ختم ہو گئے ہوتے. اب انتظار میں رہتے کہ بھئی فصل کب کٹے گی اور کب ہم بیچ کر کیا ہے پھر سے خوشحال ہو جائیں. تو ایسے وقت میں غزوہ تبوک پیش آیا. تو اللہ کے وسلم نے فرمایا جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں، شریک ہوں. اور کوئی بھی صحت مند جو انسان ہے جس میں کوئی عذر نہیں ہے، وہ اس جنگ میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، وہ ہمارے ساتھ آئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی آرڈرز تھے اس کے لیے. اب سب چلے گئے. اس میں 3 صحابہ ایسے ہیں، منافق تو جانا ہی نہیں تھا انہیں، وہ تو نہیں گئے، مگر 3 صحابہ اس میں ایسے تھے جو مخلص مومن تھے. صحابی کہتے ہیں اس کو جو مخلص مومن تھے، لیکن وہ نہیں گئے کسی ہیلے بہانے کی وجہ سے نہیں گئے. مطلب ان کا نہیں جانا کا مقصد نہیں تھا. اس میں ایک صحابی تھے، غالباً حضرت کعب ہیں، نوجوان تھے بمقابل اپنے دونوں ساتھیوں کے، صحت مند تھے اور صاحب باغات تھے. ان کے باغوں میں کیا ہے پھل وغیرہ آئے ہوئے تھے، تو سواریاں وغیرہ ساری چیزیں فراہم تھیں ان کے پاس. وہ یہ سوچ کے رک گئے کہ بھائی اللہ کے وسلم جا رہے ہیں اور تیز سواریاں نہیں تھی اس زمانے میں، میرے پاس تو گھوڑے وغیرہ ہیں. آقا علیہ السلام جب پہنچیں گے نا، میں تیز سواری سے جا کے ان سے مل لوں گا، تیز سواری سے جا کے مل لوں گا، پیچھے چلے جاؤں گا. کبھی ہوتا نا آگے چلے جانے میں پیچھے جا کے مل لوں گا، یہ نیت سے وہ رک گئے. مگر اب جاؤں گا، جب جاؤں گا، اب جاؤں گا، جب جاؤں گا، میں حالت کیا ہو گئی؟ حالت یہ ہو گئی کہ یہ نہیں جا سکے. اللہ کے وسلم تشریف لے. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اپنے باغ میں، اور خدام خادمائیں خدمت کر رہی تھی. غالباً کیا ہے کھجور کے کچھ خوشے وغیرہ آپ کو کھانے کے لیے پیش کیے گئے، انتہائی میٹھا پانی آپ کو پیش کیا گیا. وہ لیتے ہوئے اچانک آپ کو خیال آیا یہ میں کیا کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں سختی میں بھوکے اور پیاسے اپنے صحابہ کے ساتھ دین کی حفاظت کے لیے ہیں، اور میں اپنے باغ میں بیٹھا ہوا کیا ہے آرام کر رہا ہوں. یہ خیال آنا تھا کہ فوری آپ کیا ہے ساری چیزیں چھوڑ کے تیار ہو گئے. اب نکلنے کے لیے آپ تیار ہو کے کیا ہے مدینے سے باہر نکلے نہیں تھے کہ آپ کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں. اللہ کے وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں. اب حالت غیر ہو گئی. آپ گھر واپس آئے. اب اللہ کے وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ جیسے ہی تشریف لاتے مسجد نبوی میں آتے، اس کے بعد مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، وہاں جن سے ملنا ہے ملتے، اس کے بعد آرام سے کیا ہے اپنے گھر جاتے. تو اب وہاں آ گئے تو جتنے منافقین تھے وہ بھی پہنچے، اور آ کر کیا ہے سب ایک بات دیگرے جھوٹے جھوٹے بہانے کرنے لگے. نہیں ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، جھوٹے جھوٹے بہانے کرنے لگے. اللہ کے وسلم نے سب کو سنا اور ان کے عذر کو قبول کیا، نظر انداز کر کے بھیج دیا. اب یہ 3 صحابہ تھے
ان کو بھی اپنا عذر پیش کرنا تھا۔ تو اب یہ کیا سوچ میں پڑ گئے، کیا ہم بھی فلاں کی طرح بہانہ بنائیں، یا اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں جو سچ ہے وہ عرض کر دیں کہ کیا کیا ہوا تھا۔ کبھی دل کہتا کہ بھئی ہم بھی بول دیں، عذر ہیلا کر لیں، کبھی خیال آتا کہ عذر ہیلا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیسے کریں گے ہم، ایک تو غلط ہے، اور دوسرا اگر ہم کریں گے بھی تو ہمارا جھوٹ چھپا نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ اپنے حبیب کو آگاہ کر دے گا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اسی کیفیت میں وہ تینوں صحابہ آئے اور انہوں نے کیا ہے، ہمت کر کے جو سچ تھا وہ بیان کر دیا، جو سچ تھا وہ بیان کر دیا، کوئی جھوٹا ہیلا نہیں کیا انہوں نے، جو ان کی کیفیت تھی، جو حالت تھی سب نے بیان کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو منافق تھے، جھوٹے ہیلے بیان کر رہے تھے، ان کے ہیلوں کو قبول کر لیا اللہ کے رسول، اور ان کو کہہ دیا کہ اچھی بات ہے چلیے۔ جب یہ تین آ کر سچی بات بولے تو اللہ کے وسلم نے کیا کیا، اللہ کے وسلم نے فرمایا تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، جب اللہ فیصلہ کرے گا میں تمہیں اللہ کا فیصلہ سناؤں گا۔ ان کے معاملے کو اللہ کے حکم پر رکھ دیا آپ نے۔ اب اس کے بعد حالت غیر ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے دین کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس ہے نا، اس کو زیادہ واہ واہ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ مذہب میں ہے نا، حرام پیسہ لا کے اگر بہت بڑا مالدار بن گیا ہو تو ہمارے مسجدوں میں لا کے اسے سر پہ بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ پیسہ ہے اس کے پاس، کہاں سے کمایا یہ نہیں دیکھا جاتا۔ پرانا دور ایسا تھا، وہ غریبی لاکھ درجے بہتر تھی جو ایمان کی حفاظت کرتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی فلاں آدمی سودی ہے تو اس کے گھر کے سائے میں بھی مت ٹھہرو، ایک وہ زمانہ تھا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ سب سے پہلے سر پہ اسے بٹھایا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اگرچہ کہ وہ حرام کا کیوں نہ ہو۔ زمانے کے معیارات بدل گئے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف بولا، بعض جگہ تو کیا ہے ایسی حالت ہے، اگر کوئی تقریر کرنے والا کسی حرام سود خوری کرنے والے کے خلاف تقریر کرا تو دوسرے دن اگلے جمعہ میں وہ امام رہتا ہی نہیں، وہ امام ہی کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ خیر، اللہ کی پناہ۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو یہ فیصلہ آیا کہ بھئی جب تک اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں کرے گا ہم کچھ نہیں کہیں گے، تم نہ تمہارا عذر قبول کیا جائے گا، نہ ہمارے صفوں میں تمہیں جگہ دی جائے گی۔ تو وہ صحابہ آتے، نمازوں میں شریک ہوتے، انتہائی مؤثر کن، جب بھی اس کو پڑھتا ہوں نا میں کیفیت بدل جاتی۔ امام بخاری نے اپنے طریق سے اس کو بیان کیا، دیگر محدثین نے بیان کیا، مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں، سورہ برات کی آیت کے ضمن میں اس کو بیان کیا۔ خیر، تو اختصار یہ کہ وہ صحابی فرماتے ہیں، جو ان میں ذرا نوجوان تھے، وہ فرماتے ہیں میری حالت یہ تھی کہ جب میں مسجد میں آتا تھا تو سلام کرتا تھا، سارے لوگ خاموشی سے سلام کا جواب دیتے تھے، ورنہ مسلمانوں کا مزاج یہ تھا کہ خوش مزاجی کے ساتھ سلام کا جواب دیتے، مصافحہ کرتے۔ اب ایسا نہیں تھا، کوئی بھی کیا ہے کھل کے جواب نہیں دیتا تھا، دل میں جواب دے لیتا تھا، آہستہ سے جواب دے لیتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، میں صفوں میں جا کے بیٹھتا، میں انتظار کر رہا ہوں تاکہ رسول اللہ میری طرف دیکھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نہیں دیکھتے۔ جب میری توجہ کسی اور طرف ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ لیتے تھے، میری طرف دیکھ لیتے تھے۔ پھر ایک حکم آیا، کیا حکم آیا؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے کوئی ان سے بات نہیں کرنا، کوئی ان سے معاملہ نہیں کرنا۔ اور بیویوں کو، گھر والوں کو حکم دیا گیا کہ گھر والے بھی ان سے علیحدہ ہو جائیں، گھر والے بھی ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ جب یہ حکم آیا تو وہ بیویاں دیکھیں آپ، وہ گھر والے دیکھیں، سب نے اس حکم کو مان لیا، نہ انہوں نے اعتراض کیا۔ جن کے لیے یہ حکم آیا تھا انہوں نے بھی کیا ہے پہلے اپنی بیویوں کو اپنے میکے بھیج دیا۔ ایک صحابی تھے، اس میں بہت ضعیف تھے، ان کے کوئی خدمتگار نہیں تھے، تو ان کی بیوی آ کے اللہ کے وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ یا رسول اللہ، فلاں صاحب جو میرے شوہر ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے، وہ بھی مجھے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن میرے علاوہ کوئی ان کا خدمت کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے آپ ہمیں صرف اتنی اجازت دے کہ میں ان کی ضرورتوں کو، کھانے پینے کے سارے انتظامات کروں، نہ میں ان کو بات کروں گی نہ وہ مجھ کو بات کریں گے، دوری تو برابر رہے گی، لیکن صرف یہ جو خدمت کی ضرورت ہے وہ میں پوری کروں گی۔ اللہ کے وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو اس حالت میں بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی آیا، قرآن کی آیتیں بھی اتری، اور جو صحابہ کل تک قریب نہیں جاتے تھے جیسے ہی اتری، ہر آگے بڑھ کے کیا ہے ان کو مبارکبادی دینے لگا۔ تو یہ ایک ایمان افروز واقعہ ہے
مگر اس میں جو چیز میں اپنے مضمون سے متعلق آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، وہ جو صحابی حضرت کعب ہیں غالباً، تو ان کا واقعہ کتب احادیث میں آتا ہے کہ جب سارے لوگ منہ موڑ لیے، اب اللہ کے وسلم کا حکم تھا بات نہیں کرنا، ہمارے جیسا نہیں، آج بھی کیا ہے بعض جگہ ہوتا ہے کسی کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اگر وہ پیسے والا ہے تو وہ پوری جماعت کا ہی بائیکاٹ کر دیتا ہے، اس کا بائیکاٹ نہیں ہوتا، اس کا بائیکاٹ کرنے والا ان کا ہی بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی مسئلے ہمارے سامنے ہیں کیونکہ وہ پیسے والا ہے، تو پیسے والے پہ کسی جماعت کا کسی قانون کا حکم نہیں چلتا، لیکن وہاں ویسا نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جوان تھا، میرے دونوں ساتھی تو کیا بوڑھے تھے، انہوں نے گوشہ نشینی کو پسند کر لیا، گھر میں رہ گئے، ان کی ہمت نہیں تھی اب باہر آنا لوگوں میں، دوست نہیں بات کر رہے ہیں، کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن میں ہمت کر کے آتا تھا، بازار میں آتا تھا، تجارت کرتا تھا، مسجد میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیا ہے نماز پڑھتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ مگر تکلیف ہوئی اس وقت، حضرت فرماتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے میرا نام پکارتے پکارتے مدینے کے بازار میں پھر رہا تھا، مدینے کے بازار میں میرا نام پکارتے پکارتے پھر رہا تھا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی غور کریں، جب لوگوں نے اشارہ کیا، اشارے سے بتایا کہ وہ فلاں ہے، آ کے اس نے مجھ سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہنے لگا میں فلاں بادشاہ کا سفیر ہوں، فلاں بادشاہ کا سفیر ہوں، اگر آپ اپنے دین کے خلاف ہو جائیں تو دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں آپ کو اپنے سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ یہ آج کا نہیں، 1400 سال کی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے گستاخ جو ہیں ان کو دنیا کی جو سپر پاور حکومتیں کہلاتی ہیں وہ سپورٹ دیتی ہیں۔ جو بھی مسلمانوں کے خلاف بولے گا، جو بھی اسلام کے خلاف بولے گا، جو بھی رسول اسلام کے خلاف بولے گا، ان کے لیے بڑے بڑے عالیشان محلات ملتے ہیں، پوری سیکورٹی ان کو ملتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن ایک نظام ہے۔ تو ایسے ہی وہ کہتا ہے میں سفیر ہوں فلاں بادشاہ کا، اور بادشاہ کی طرف سے تمہارے لیے خاص طور پہ آیا ہوں، اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ بادشاہ کہتا ہے کہ تم مدینے کو چھوڑ کر اس کے پاس آ جاؤ، وہ اپنے دربار میں اعلیٰ مقام دے گا تمہیں، اور مال و جواہر بھی دے گا، معاشرے میں ایک اعلیٰ منصب بھی تمہیں دیا جائے گا، عزت بھی دی جائے گی۔ اس محمد کے پیچھے رہ کر تمہیں کیا ملے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس وقت بڑی تکلیف ہوئی، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ یہ کیسا آزمائش کا دور آ گیا ہے، لوگ میری ایمان میں طمع کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ لوگ میری ایمان میں طمع کر رہے ہیں، یعنی ایسی نوبت آ گئی ہے لوگ میرا ایمان خریدنا چاہتے ہیں۔ ایسے امتحان میں آ گیا ہوں کہ لوگوں کو امید لگی ہوئی ہے کہ اس امتحان میں ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کروں گا۔ آپ نے اس کو جواب دیا، جواب دے کے بھیج دیا، مگر سب سے زیادہ آپ پورے ماحول میں بائیکاٹ کیا گیا، ساری چیزیں ہوئی، تو سب سے زیادہ تکلیف آپ نے کہاں محسوس کی؟ جب آپ کو محسوس ہوا کہ باطل، اہل باطل جو ہے وہ آپ کے ایمان کی تباہ کر رہا ہے، آپ کے ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس پر سب سے زیادہ آپ کو تکلیف۔ یہ ایمانی شان تھی صحابہ کرام کی، اور ان صحابہ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک کے مسلمانوں کو کیا حکم دے رہا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہیں مرنا اس وقت تک کہ تم مسلمان نہ رہو، یعنی اسلام ہی کی حالت میں تمہیں موت آئے، اسلام ہی کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان اسباب سے بچیں جو انسان کو بے ایمانی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان اسباب کو پوری قوت کے ساتھ اختیار کریں جس سے انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے۔